حالات ہیں اس وقت کے، ایک طرف عمران خان اور ایک طرف 9 مئی کا واقعہ اور اس کے بعد جو نئی صورتحال ہے، ذرا آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ ملک کس طرف جا رہا ہے؟ ایک تو یہ 9 مئی والا مسئلہ ایسا ہے کہ پہلے 9/11 ہوا کرتا تھا، اب 9/5 ہوا، تو یہ تو اگر اس کو یہ نام دیا جائے تو ذرا آسان رہے گا. تو 9/5 کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہوں گے، لیکن ملکی حالات آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ معاشی طور پہ ہمیں کتنی مشکلات سے گزرنا پڑ رہا ہے، اور پھر ملکی حالات کو دیکھیں کہ جمہوریت کو کتنے دھچکے لگ رہے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ خود اسمبلیوں میں تھے ان کی وجہ سے یعنی ہماری جمہوریت کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے. اور پھر ہمارے یعنی عدالتی جو فیصلے جو توق کے حساب سے فیصلے ہو رہے ہیں، اس سے بھی عدالتی بحران نے جنم لیا ہے اور ملک بحرانوں کا ایک آماجگاہ بن گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنے بھی ہم نے تو آل پارٹیز کانفرنس بھی اس پہ کی، اور اس لیے کی کہ چونکہ ملک کو کافی بحرانوں کا سامنا ہے اور ہم سب مل بیٹھ کے اس کی حل کے لیے، یعنی یہ ایک پارٹی کی بس کی بات نہیں ہے اور نہ اکیلے پن کی بات ہے، تمام لوگوں کو مل بیٹھ کے اس پہ سوچنا ہوگا کہ اب معاشی صورتحال کو کیسے سدھارا جائے. لیکن یہ ایک بات ضرور ہے کہ ہمارے جو معاشی صورتحال یہاں پہ پہنچ چکے ہیں تو اس میں زیادہ قصور کس کا ہے؟ چونکہ ہماری یادداشت کا مسئلہ ہے، ہم وہ بھول جاتے ہیں جنہوں نے بنیادی طور پہ اس معیشت کو بگاڑ کے رکھ دیا. اور وہ عمران صاحب ایسے شخصیت ہیں کہ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ میری حکومت ہو تو ٹھیک، ورنہ کسی کی حکومت چلنے نہیں دوں گا. اور یہ آج کی بات نہیں ہے کہ اس کو یعنی عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا تو ان کو برا لگا، اور اس کو وہ بار بار کہہ رہے کہ مجھے کہا گیا تھا کہ عدم اعتماد نہیں ہوگا. تو کس نے آپ کو کہا تھا؟ جب اکثریت آپ کے خلاف ہے تو یہی تو جمہوریت ہے. تو آپ نے وہ عدم اعتماد نہ مانا اور اس کے خلاف آپ نے استعفے دیے، اور پھر استعفے جو دیے تو اس کے پھر آپ سوال کریں گے تو جواب دوں گا. پنجاب کی حکومت ختم ہوئی، خیبر پختونخوا کی حکومت ختم ہوئی، تو اس نے کہا کہ مجھے تو عدالت نے شورٹی دی تھی کہ آئین کے حساب سے 90 دن میں الیکشن کرائے جائیں گے. تم یعنی خود پارلیمنٹ میں تھے، پارلیمنٹ سے تم خود بھاگے، کسی نے تو آپ کو مجبور نہیں کیا تھا. اگر حکومت میں نہیں تھے تو اپوزیشن میں، کیا لوگ اپوزیشن میں سیاست نہیں کرتے؟ لیکن تم تو سیاست کرتے نہیں ہو، تم تو کرسی پہ یعنی قبضہ کرنا چاہتے ہو، چاہے کس صورت میں بھی ہو. اور یہ بھی آپ کو قبضہ ملا تھا، یعنی 2018 کے الیکشن مکمل دھاندلی تھی. تمام سیاسی پارٹیوں کو دیوار سے لگا کے ایک عمران کو جو کہ ایک میاوالی کی سیٹ جیتا کرتے تھے، ان کو سارے پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا. اور وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ یہ میری اپنی قوت ہے. اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس غبارے میں ہوا جو بری گئی ہے کسی وقت بھی نکالی جا سکتی ہے. آج وہ دن آ گئے ہیں کہ وہ بری ہوئی جو ہوا تھی وہ نکل رہی ہے، اور بہت جلد یہ ہوا نکلنے والی ہے اور وہ اپنی حیثیت میں آ جائیں گے. تو موجودہ صورتحال کا بگاڑ اس وقت زیادہ شدت سے معاشی جو ہماری تباہی ہے اس وقت سامنے آیا کہ اس نے IMF کے ساتھ کیا ہوا معاہدے کی خلاف ورزی کی، اس کو توڑا اور ملک کے لیے ایسی مشکل پیدا کر دی کہ آج تک IMF کا معاہدہ ہونے نہیں جا رہا. یعنی بین الاقوامی ادارے اس کی وجہ سے ناراض ہو گئے، اس کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ناراض ہو گئے. اور یہی عمران تھا کہ اس کی وجہ سے ہمارے پڑوسی ممالک بھی اور ساتھ میں ہمارے قریبی یعنی دوست سعودی عرب بھی وہ ہم سے ناراض ہو گئے. یعنی اس کی خارجہ پالیسی بھی ناکام تھی، داخلہ پالیسی بھی ناکام تھی، اور معاشی پالیسی بھی ناکام تھی. صرف اور صرف سوشل میڈیا کی پارٹی تھی، اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو گالی گلوچ دینا اور سرکاری پیسوں پہ
لوگوں کو پالنا اور سرکاری پیسوں پہ تنخواہ لے کے سرکار کو برا کہنا، ایک عمران کو اچھا کہنا، یعنی تمام سیاسی پارٹیوں کو چور ڈاکو لٹیرا، اور یہ ثاقب نثار کا یعنی ایماندار، آپ کہیں کہ صادق اور امین. آپ خود سوچیں کہ ثاقب نثار خود ڈیم کے پیسے چرا کے لے گئے، وہ کہاں کا ایماندار ہے کہ وہ دوسرے کو ایماندار کہے؟ اور پھر ہم تو سردار دو جہاں آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ان کے اعزازات ہیں کہ قرآن میں بھی درج ہے، حدیث میں بھی درج ہے کہ یہ اسی کی شان ہے. تو ان کی نسبت ان کو دینا، یہ ثاقب نثار، اس کو خدا اس کی ضرور سزا دے گا کہ یہ صادق امین نہیں ہو سکتے. صادق امین ہم کو خدا نے دیا اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور وہ مخالفین بھی مانتے تھے. ہم تو گناہگار لوگ ہیں، ہم تو عام لوگ ہیں، اپنی گناہوں پہ نادم ہیں، خدا سے معافی مانگتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ اس کو یہ درجہ دینا کہ وہ جھوٹ بے بولے، اور اتنا جھوٹ بولے کہ ساری دنیا میں جھوٹ بولنے پہ مشہور ہے. مجھے امریکہ نے حکومت سے نکالا، اور جیب سے کاغذ نکالتے صحیح پر کہ مجھے اس پہ نکالا، اور پھر کہتا ہے کہ نہیں امریکہ نے نہیں، باجوہ نے. اور پھر آخر میں امریکہ اس کی امداد کے لیے کہ اس نے خود بولا ہے کہ میری امداد کے لیے پہنچ جاؤ، مجھے بچاؤ. تو جھوٹ بولتے تھے، اس وقت سچ کہہ دیتے. تو ایک تو عمران کو صادق اور امین کہنا، یہ بھی ثاقب نثار کا صادق امین ہو سکتا ہے، یہ یعنی بشری لحاظ سے یہ صادق امین نہیں ہو سکتا. میں اتنا کہہ دوں کہ جب اس نے معاشی طور پہ جو فیصلے کیے وہ بھی ناکام رہے، اور ملک کا آج جو اس حکومت کو مشکل پیش ہے وہ اسی کا پیش ہے کہ کس طریقے سے معاشی صورتحال کو سدھارا جائے. اور یہ ارادتاً انہوں نے بگاڑا تھا، اور عمران اکیلا نہیں ہے، عدالتی ٹیم بھی ان کے ساتھ ہے. عدالت ٹیم بھی اکیلے نہیں ہے، اس کے پیچھے ریٹائرڈ لوگوں کی بھی ایک قوت ہے، اور ریٹائرڈ لوگوں کی بھی ان سروس بھی رشتے ہیں. تو یہ ایک ایسا مافیا ہے کہ یہ پاکستان کو چلنے نہیں دے رہے تھے، یہ جمہوریت کو چلنے نہیں دے رہے تھے، یہ پارلیمنٹ کو چلنے نہیں دے رہے تھے، اور ہم تھے جو کہ ان کے مقابلے میں کھڑے تھے. تو آج ایک معاشی صورتحال کے لحاظ سے چونکہ بہت مہنگائی ہے، تو اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہونی چاہیے کہ چونکہ اصل قوت خدا کی ہے اور خدا کے زمین پہ عوام کی قوت ہے. آج عوام ایک مہنگائی کے ایسے دور سے گزر رہی ہے کہ موجودہ حکومت جتنے بھی اقدامات اٹھائے مہنگائی رکنے کا نام نہیں لے رہا. ڈالر اوپر جا رہا ہے، روپے نیچے جا رہا ہے. اس کے لیے بنیادی ٹھوس اقدامات اٹھانے ہوں گے، لیکن میں اس موجودہ حکومت کا جو کہ ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ ضرور ان سے عوامی مطالبہ کریں گے کہ آپ ریلیف دے، کسی طور بھی کسی طریقے سے بھی آپ تیل کی قیمتوں میں بھی مزید کمی لائیں، اور خرد نوش کا جو قیمتیں ہیں روزمرہ کا ان میں بھی کمی لائے تاکہ غریبوں کا بسر بسر ہو سکے. اور میں یہی صورتحال جو کہ آپ نے کہا کہ وہ چلنے نہیں دے گا، لیکن اس میں وہ جمہوری قوتیں پاکستان میں آج بھی ہیں، پختہ قوتیں، جنہوں نے حالات کا مقابلہ کیا، جنہوں نے جیلیں کاٹی. یعنی باچا خان جیسے عظیم شخصیت کو تو آپ دیکھیں، یعنی ان کی 35 سالہ جیل کوئی اس کے برابر ہے. 16 سالہ جیل ولی خان صاحب کی. اسفندیار ولی خان صاحب کو تو ٹارچر سیل میں ڈال کے ناخن نکالے گئے. ہم نے تو اف نہیں کیا، ہمیں تو کافر کے ٹھہرایا گیا، ہمیں تو غدار ٹھہرایا گیا، لیکن ہم آئین کے ساتھ چلتے رہے، ہم قانون کے ساتھ چلتے رہے، ہم جمہوریت کی بات کرتے رہے.
ایسی پختہ پارٹی جو سالوں سال جوڑوں میں رہے، لیکن ہم نے کبھی جمہوریت کا دامن نہیں چھوڑا، ہم نے تشدد کو نہیں اپنایا۔ پھر اس کے بعد آپ خود اندازہ کر سکتے پیپلز پارٹی کی، یعنی آپ خود دیکھ لیں، بھٹو صاحب کو پھانسی پہ چڑھایا گیا، بے نظیر بھٹو صاحبہ اس کو گولی مار کے شہید کیا گیا، یعنی اس پارٹی پہ بھی انہوں نے بھی جمہوریت کے لیے میدان میں ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہی پوزیشن مسلم لیگ نون کی ہے، بنا بنایا وزیر اعظم 3 دفعہ وزیر اعظم رہا، اور ایسے فیصلے آئے کہ پاناما سے اقامہ نکلا اور اقامہ میں تا حیات نااہل کر دیا، لیکن وہ بھی سیاسی جدوجہد کرتے رہے، وہ بھی جمہوری جدوجہد کرتے، کسی نے حکومت کے خلاف تشدد کا راستہ نہیں اپنایا، جمہوریت کے ذریعے اپنی یعنی مطالبات کو منوانے کی کوشش کی، جلسے کیے، جلوس کیے، احتجاج کیا، پرامن احتجاج کیا۔ یہ نئی نسل جو نیا پاکستان کی بات کر رہا تھا، وہ شروع دن سے تشدد کی بات کر رہے تھے، اور میں تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، باچا خان کا پیروکار ہوں، ہم نے اسٹوڈنٹ لائف میں بھی تشدد کی مخالفت کی تھی، مختلف سیاسی جماعتوں نے اسٹوڈنٹ لائف میں تشدد کیا، ہم نے کبھی تشدد نہیں کیا، لیکن تشدد کا مقابلہ کیا، ہم نے عدم تشدد کی مزاحمت کی، اور وہ تشدد والے ہار گئے، عدم تشدد والے جیت گئے۔ آج بھی ہم مزاحمت کریں گے، اور یہ جو موجودہ صورتحال بن گئی، یہ تو ایسا ہے کہ نہ تمہیں جینے دوں، یا تو میری حکومت ہوگی یا کسی کی حکومت نہیں ہوگی، یہ نہیں چلے گا، جیو اور جینے دو کی پالیسی پہ حکومت چلے گی۔ لہٰذا آج بھی اگر کسی کو مسائل درپیش ہے تو جمہوری راستے سے حل کرنے ہیں۔ یہ اب کی جو بات ہے، میں شاید اپنے حیثیت سے بڑی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ جو انہوں نے کیا یہ تو بغاوت تھی، بغاوت۔ یہ جو 9-5 کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو بغاوت تھی۔ کامیاب ہوتا تو انقلاب ہوتا، ناکام ہوا تو بغاوت ہے، یعنی ایک ایسے طریقے سے کہ 70 سال میں کبھی نہیں ہوا۔ انہوں نے یعنی ٹارگٹ بنایا تو فوج کو بنایا، سیکیورٹی ایجنسیوں کو بنایا، اور پھر سرکاری عمارات کو بنایا، اور اس طریقے سے سارے ملک میں ایک افراتفری کی فضا پیدا کر دی۔ تو یہ تو بغاوت ہے، تو بغاوت کے طریقے سے ہی ان سے نمٹا جائے گا۔ یعنی اگر اس کو مزید ڈیل دی گئی تو شاید پھر ان کو کوئی نہ سنبھال سکے۔ آج تک جو ڈیل دی گئی تھی عمران کے ساتھ، جو بھی مافیا ہے، آپ اس کی یعنی جو سہولت کار اس کو سمجھے، مافیا سمجھے، اب تو بین الاقوامی سطح پہ بھی ان کے سہولت کار نظر آنے لگے، اب تو بین الاقوامی سطح پہ بھی لوگ بولنے لگے، اب تو وہ خود یعنی امریکہ سے ان سے بات کر کے خود کہہ رہے کہ مجھے آ کے بچا لو۔ یعنی کسی ملک کو اپنے ملک میں مداخلت کی دعوت دینا۔ تم تو وزیر اعظم رہے ہو، ذرا ہمت کرو، جیل کاٹو، ایک دن کی جیل جاتے ہو تو پھر فریاد کرتے ہو، اور پھر بندیال صاحب کی عاشقی دیکھو۔ ہم تو عدالت کو مانتے ہیں، ہم تو ججوں کو مانتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہمیں عدالتوں نے سزا دی، ہماری پارٹی کو بین کیا، ہم نے اس کا بھی حالات کا مقابلہ کیا، لیکن اس بار تو عدالت کو چور کرنے لگی۔ یعنی ایک بندے پہ اس کو 90 دن کی ریمانڈ میں لیا گیا ہے۔ یہ کسی طریقے سے نہیں ہو سکتا کہ ریمانڈ کو تم ریمانڈ میں بندے کو حاضر کرو اور اس کو رہا کر دو، اور پھر رہا اتنی محبت کہ یہ سرکاری ریسٹ ہاؤس میں رہے گا، پولیس کی اس کی نگرانی میں رہے، کہیں رات کو پھر اس کو کوئی گرفتار نہ کرے، اس کو گرفتار بھی نہ کرو۔ پھر ہائی کورٹ کو کہا کہ اس کو ضمانتیں دو، اور ضمانتیں دو اس میں بھی ضمانت دو جو اس نے کبھی کیا نہیں، اگر آئندہ بھی یہ کوئی کیس کرے تو اس میں بھی اس کو ضمانت ہے۔ یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ عشق میں تو ہم نے شیریں فرحات کو دیکھا تھا، رومی اور جولیٹ کو دیکھا تھا، یہ تو ادم خان دل خانہ کو دیکھا تھا، سسی پنو کو دیکھا تھا، لیکن اس میں
عاشقی تب رہی کہ وہ ناکام رہے تو لوگوں کو یاد ہے. جو کامیاب ہوتے ہیں ان کی عاشقی لوگ نہیں دیکھتے. ہم ان سے کہتے کہ جج کو جج بن کے فیصلے کرنے ہوں. یعنی ہمیں یہ عاشقی اور عشق اور معشوق کا جو طریقہ کار ہے یہ ہمیں قبول نہیں ہے. ہمیں عدالت کا طریقہ کار قبول ہے اور آئین کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. اس نے آرٹیکل 6 کو آرٹیکل (63A) میں جو اس نے عدالت میں جو فیصلہ پنجاب کے حوالے سے کیا کہ 21 ساتھی یعنی ممبر ووٹ نہیں ڈال سکتے, اس کو ری رائٹ کہتے ہیں. یعنی آئین کو اثر نو لکھنا, یعنی آئین میں لکھا ہوا بات نہیں ماننا, یہ وائلیشن ہے. جو آئین کو توڑتا ہے پھر آئین میں اس کی سزا مقرر ہے. اس پہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ آرٹیکل 6 کے حوالے سے کیا اقدام اٹھایا جا سکتا ہے. تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کی صورتحال کافی دگرگوں ہیں اور ملک کی حالات بحرانوں کا, یعنی یہ جو جتنی بحرانے ہیں اس کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل نظر آ رہا ہے. ہمیں ان بحرانوں کا مقابلہ کرنا ہوگا. اس ملک میں آئین کی بالادستی قائم کرنی ہوگی اور آئین کے تحت تمام اداروں کو چلنا ہوگا, چاہے وہ پارلیمنٹ ہو, چاہے وہ فوج ہو, چاہے وہ عدالت ہو. سب سے سپریم آئین ہے اور آئین بنانے والا سب سے سپریم ادارہ پارلیمنٹ ہے. اگر اس کو مانا جائے تو ملک چلے گا اور اس طریقے سے نظام بھی چلے گا. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ملک کا چلنا محال ہے اور جو بھی اس کے راستے میں رکاوٹ بنے گا وہی اس حالات کا ذمہ دار ہوگا. یہ بتائیے گا کہ کیا جو لوگ اس کے سہولت کار رہے ہیں اس کو یہاں تک لانے کے لیے کیا مطالبہ کریں گے کہ ان کے خلاف کارروائی ایک ایک کی ہو, جس طرح بھی آپ نے ثاقب نثار کا نام لیا, دیگر ججز بھی ہیں اور جرنائل بھی ہیں جنہوں نے اس ملک کو اس نیج پر پہنچایا. تو جو ملک اس وقت بحران کا شکار ہے جن کی وجہ سے ہم کیوں نہیں کہیں گے. سر اس میں ایک چیز اور شامل کرنا ہے کہ 71 ہو, 12 مئی ہو, 18 اکتوبر ہو, ان تمام واقعات کے سہولت کا فائدہ کس نے اٹھایا, لیکن ملبہ ہمیشہ سیاستدانوں نے اٹھایا. کیا آج بھی جو 8 مئی کے بعد ہوا ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے کیا, اس کا ملبہ صرف سیاستدان ہی اٹھائیں گے یا جو بینیفیشریز ہیں وہ بھی اٹھائیں گے؟ ایک تو آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, شاید ان میں وہ لوگ شامل ہیں کہ کبھی گرفتار نہیں ہوئے تھے. تو اشارے تو شاید آپ اس کو سمجھ جائیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ان کو شجر ممنوع سمجھا جاتا تھا, ان لوگوں پہ بھی ہاتھ ڈالا گیا ہے اور ان کو گرفتار کیا گیا ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ہم یہ مطالبہ نہیں کرتے, یہ تو ہم کب کا کہتے چلے آ رہے ہیں کہ عمران کو بگاڑنے والوں کو ابھی پرسان حال ہونا چاہیے. یعنی جس طریقے سے دہشت گردوں کو ہمارے صوبے میں لایا گیا, جس معاہدے کے تحت لایا گیا, اثر نو ہمارے صوبے کو دہشت گردوں کے حوالے کیا گیا, کیا یہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کا راستہ روکا جائے, اس دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے. جو بھی اس عمران اور عمران کے جو اس کو آپ پروجیکٹ کہتے ہیں نا, تو پروجیکٹ میں تو بہت سارے لوگ آتے ہیں. تو پروجیکٹ کے شروع سے لے کر آخر تک جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے. یہ اس وقت بات چل رہی, عمران خان کہہ رہا ہے کہ مجھے -1 کیا جا رہا ہے اور مجھے جو ہے بھلے -1 کر دیا جائے لیکن ملک کو نقصان نہ پہنچایا جائے. اس وقت تو یہ ان کا بیانیہ چل رہا ہے. ایسا ہے, اس کا بیانیہ اب نہیں چلتا. وہ دن گئے جب ایک دن بول کے دوسرے دن جھوٹ بولتے, دونوں لوگ مانتے تھے. اب وہ کچھ بھی کہے لوگ نہیں مانیں گے. لیکن عمران صاحب کو تو کوئی یہ بھی یاد دلایا نا کہ اس نے کہا پاکستان کے تمام لوگ چور ہیں, ڈاکو ہیں, ایک میں ہوں جو ایماندار. تو اس نے اپنے آپ کو الگ کیا. وہ تو اپنے لوگوں کو, اس لوگوں میں اپنے آپ کو شمار نہیں کرتا. تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں, -1 کی بات نہیں ہے, اس نے تمام لوگوں سے اپنے آپ کو اوپر سمجھا. اس نے یہاں پہ یعنی آپ اس قوت کو
کہ جو ریٹائر ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ جو کہ باہر کے لوگ بھی ہیں، وہ تو اس پہ اتنے فخر کرتے تھے کہ وہ تو کہتے تھے کہ میں تو ریڈ لائن ہوں، تو وہ تو کسی اور کو اس میں شمار نہیں کرتے. یعنی اس نے خود سارے پاکستان سے اپنے آپ کو الگ کیا ہے. اور وہ پارٹی میں بھی ایک ہے، عمران نہیں ہے تو پی ٹی آئی نہیں ہے. یعنی اتنی ڈکٹیٹرشپ کہ اس کے نیچے کوئی اور پلے نہ، کوئی دکھائی نہ دے. تو ہم تو یہ مائنس والی بات نہیں ہے، جو کرے گا وہ بڑھے گا. یعنی اگر یہ جمہوری طریقہ اپناتا اور تمام لوگوں کے ساتھ مل کے ایک جمہوری جدوجہد کرتا تو آج سارے لوگ کہتے کہ بھائی جمہوری طریقے سے ان سے پیش آؤ. اس نے تو دہشت گردی کو اپنایا، اس نے تو اس سارے یعنی جتنے یہاں پہ واقعات ہوئے اس میں دہشت گرد بھی تھے. یار پیٹرول بم بنانے والے کون ہوتے ہیں؟ بندوق چلانے والے کون ہوتے ہیں؟ لہٰذا -1 وہ اپنے آپ کو کر رہا ہے، کوئی اس کو -1 نہیں کر رہا. اور کہتے ہیں میں اس کے لیے تیار ہوں. تیار ہو تو باعزت طریقے سے چلے جاؤ، ہمیں کیا ہے. جی جب دہشت گردی تھی، آپ کی حکومت تھی، اس وقت بھی میاں افتخار حسین ہمیشہ سچ بولتے تھے اور نام لیتے تھے. تو کیا آج ہم امید کریں گے کہ آج آپ نام لیں جو اس وقت سہولت کاری کر رہے ہیں، جو ایک ہی دن میں بینچ بنتی ہے، پھر اس کا فیصلہ ہوتا ہے، پھر آدھے گھنٹے بعد پھر ایک بینچ بنتی ہے، پھر فیصلہ ہوتا ہے. لوگ سالہ سال 72,000 دیوانی مقدمات جو ہیں وہ زیر سماعت ہیں. لیکن آج ہم یہ جو خاص طور پہ ہم نام لیتے ہیں عطا بندیال صاحب، اعجاز الحسن صاحب اور منیب صاحب جسٹس، تو کیا یہ عمران خان کے سب سہولت کار ہیں؟ میں نے تو اتنا سادہ انداز میں کہا کہ عاشق ہیں، تو سہولت کار سے تو عاشق بڑھ جاتے. وہ تو اس کے لیے ہر وہ سزا کاٹنے کے لیے تیار ہے کہ معشوق کو تحفظ دے. تو میں یہ بالکل بندیال صاحب کا تو میں نے پہلے نام لیا. بحیثیت چیف جسٹس ہم احترام کرتے ہیں، لیکن جب وہ آئین کی وائلیشن کرتے ہیں تو پھر تو ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اس نے وائلیشن کی ہے. سہولت کاری عدالت سے جاری ہے اور وہ سہولت کار ہیں. اب بھی وہ کہتے ہیں کہ میں مقدمات یعنی عدالت میں لے کے چلوں گا. کس عدالت میں؟ اور اس نے تو کہا کہ جو غلطیاں یہ بعد میں کرے اس میں بھی اس کو ضمانت ہے. اس کی طرف سے تو تمہیں ضمانت ہے، وہاں پہ تمہیں کیوں جانا ہے؟ اب تو تمہیں کہیں جہاں حملے کیے ہیں اس کے بھی عدالتوں کو فیس کرنا ہوگا. میاں صاحب یہ بتا دیں کہ 9 مئی کے دن جتنے فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام تر کیسز جو ہیں وہ ملٹری کورٹس میں چلائے جائیں گے. آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ دیکھو، ایک سیاسی بات ہے کہ ہم سیاسی لوگ ہیں اور ہم نے کبھی فوجی عدالتوں کی بات نہیں کی. لیکن جب فوجی تنصیبات پہ حملہ کرے تو کون یہ فیصلے یہ کارروائی کرے گا؟ بندیال کرے گا. اگر آپ چاہتے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر تو اس کو وہاں پہ جانا ہے نا جہاں پہ اس نے ٹارگٹ بنایا. لیکن ہم ضرور یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے. جو کچھ کیا ہوا ہے اسی کی سزا ہونی چاہیے. اور ہم یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس کو عوام کے سامنے لایا جائے کہ کیا کیا ہوا، کس نے کیا، کیوں کیا اور کون کون ان کے پیچھے. کسی کو چھپنے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن عدالتیں ان کو وہ سزا دیں کہ آئندہ کے لیے کوئی ملک کی سلامتی سے نہ کھیلے. عمران خان پی ٹی آئی کا چیپٹر کلوز کرتا ہے، وہ ANP جوائن کرنا چاہے تو آپ اس کو ویلکم کریں گے؟ اچھا ہوا کہ ہندی باقی رہ گئی. ایسا ہے کہ ہمیں یہ یعنی یہ نہ ہماری خواہش ہے اور نہ ہم یہ کہتے کہ وہ ہمارے ساتھ ہوں. ہم سارے پاکستانیوں کو دعوت ضرور دیتے کہ ANP میں شامل ہو، لیکن اب تو وہ جو اس نے کیا ہے اس کا تو حساب دے، اس کے بعد سوچا جائے گا کہ اب اس کو سیاست میں آنا ہے تو کس راستے سے آنا ہے. میرا ایک سوال آپ سے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے، کیونکہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے آئے. کراچی میں عوامی نیشنل پارٹی جیسے کہ سینیٹر شاہی سعید صاحب 2001 میں عوامی نیشنل پارٹی میں شامل ہو گئے.
फिर उसके बाद 2 साल बाद वो पार्टी के सदर बन गए और मुसलसल अभी तक वो पार्टी के सदर है। तो क्या अवामी नेशनल पार्टी के पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, या अवामी नेशनल पार्टी अगर शाहिद सईद की निगरानी में है तो वो फिर कराची में उस तरीके से वो मुकाम क्यों नहीं बनाया? उस सवाल का ऐसा है कि हमारी तो एक तरीक़ाकार है, उस तरीक़ाकार के मुताबिक बंदे को मुंतखब होना है। अगर एक बंदा मुसलसल जीतता है तो उसमें क्या कसूर है? अगर उस सूबे के लोग उसको मुसलसल ये हैसियत दे रहा है जिस हैसियत पे शाहिद सईद बैठा है, तो इसमें इसका क्या कसूर है? उनको ये, उनकी नज़रों में उनको ये पसंद है कि ये चला सकता है, ये पार्टी को यानी इस तरीके से चला सकता है जिस तरीके से चलाना चाहिए, तो ये मौका फिर भी आएगा, फिर भी इंतखाब होगा। यहाँ पे तो डिक्टेटरशिप नहीं है, तो अगर लोगों ने इनको पसंद किया तो फिर आएगा। ये यानी अवाम की मर्ज़ी से और पार्टी के मुंतखब जो हमारे कौंसलर है उनकी मर्ज़ी से है। रही ये बात पाकिस्तान में, तमाम पाकिस्तान में सियासत जो है वो काफ़ी मुश्किल गुज़र रही है, काफ़ी सारी मुश्किलात हैं, लेकिन अवामी नेशनल पार्टी जो कि आज हम आपके सामने, कोई भी पार्टी इस वक्त इस हालात में अपनी अंदरूनी इलेक्शन करा सकते हैं। किसी पार्टी का तो अंदाज़ा लगाओ, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कोई करा सकता है? एक ANP है जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा रहा है। यानी मुल्क की हालात को देखो, लोग अपनी पार्टी को नहीं संभाल सकते। काफ़ी सारे मुश्किलात हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन अवामी नेशनल पार्टी मुश्किलात होते हुए भी अपनी जो हमारी आईनी ज़िम्मेदारी है हम उनको पूरा कर रहे हैं। लिहाजा खुदा के फजल व करम से इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ANP एक बार फिर कराची सिंध में एक बड़ी ताकत उभर के सामने आएगी। बहुत शुक्रिया।